السلام علیکم۔ ناول تیرے لیے ہے میرا دل بائی فرت اشتیاق، پارٹ 2۔ دیر کس بات کی ہے؟ میں تو ابھی تیار ہوں، تم اپنی سہولت دیکھ لو، اسی حساب سے سیٹ کنفرم کروا لو۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی اسے بتانے لگے تھے، ہم دادا پوتا ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں اور یہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور پھر آخر کار 100 نخروں کے بعد کہیں یہ حضرت اویلیبل ہوتا۔ اس بار صورتحال کچھ ڈفرینٹ تھی۔ انہیں کیونکہ وہم ہو گیا تھا کہ مجھے طبیعت کے پیش نظر تبدیلی آب و ہوا کی شدید ضرورت ہے، اسے میرے کہے بغیر خود ہی پروگرام ارینج کر لیا ہے۔ پیرس، روم اور لندن تو ہم نے پہلے ہی پروگرام میں شامل تھا۔ میں نے سوچا کہ واپسی پہ کیوں نہ آتے ہوئے عمرہ بھی کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے اس کا ویزا بھی فوراً مل گیا۔ اس کی وضاحت پر وہ کچھ بجھے ہوئے انداز میں بولی، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 1 مہینہ تو ضرور لگے گا۔ وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اچھا تم یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کے آؤں؟ وہ شاید اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اویس کافی کا کپ لیے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلا دی تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر اپنی مرضی سے جو بھی میرے دل میں آئے گا میں لے آؤں گا، تمہیں چپ چاپ رکھ لینا۔ یہ مت کہنا کہ یہ چیز تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس وقت اویس کے موبائل کی بیل بجی اور وہ ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے رویے سے کچھ حوصلہ ملا تھا، اس لیے وہ اگلے دن 10 بجے ان کے گھر پہ موجود تھی۔ وہ خود تو گھر پہ موجود نہ تھا، البتہ انکل تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ کل رات 12 بجے کی فلائٹ ہے، وہ لوگ روم جا رہے ہیں، وہاں سے پیرس، لندن اور آخر میں جدہ۔ ان کی اس بات سے وہ بہت اداس ہوئی۔ ان سے اتنے دن کی جدائی کا وہ سوچ کر گھبرانے لگی تھی۔ اگلے دن اس نے فون پر ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے جا کر رو پڑے گی، اور اس کے رونے پر وہ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جانے پر رونے کا کون سا پہلو نکلتا ہے۔ دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے۔ وہ جو اسے روز ملنا اس کی روٹین بن گیا تھا، اب ان کے بغیر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 1 مہینہ پورا ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ پھر وہ روز ہی فون کر کے معلوم کرتی اور ہر روز اسے یہی مایوسی سننا پڑتی کہ وہ ابھی نہیں آئے۔ یوں ہی کرتے کرتے 10 روز مزید گزر گئے۔ صرف 1 مہینہ اور 10 دن ان کے بغیر صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ وہ ناشتے کے بعد بے دلی سے اپنے کمرے میں لیٹی وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت حمیدہ نے اطلاع دی کہ اس کا فون آیا ہے۔ وہ اندازے لگاتی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، لاؤنج میں آئی۔ دوسری طرف انکل کی آواز تھی۔ آواز سن کر وہ خوشی کے مارے چیخ اٹھی تھی، اتنے دن لگا دیے آپ نے، میں آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی۔ وہ دوسری طرف وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے، اتنے زیادہ دن تو نہیں لگے، صرف 1 مہینہ اور 10 دن ہی تو لگے ہیں۔ آپ کے لیے 1 مہینہ 10 دن ہوں گے، میرے لیے بہت زیادہ تھے۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے، انتظار میں تو میں سوکھ رہی تھی۔ وہ اس کے روٹھے لہجے پہ بے اختیار ہنس پڑے۔ مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی اتنی شدت سے مجھے یاد کر رہی تھی، ورنہ میں جلدی سے آ جاتا۔ خیر یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو کہ میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ میں آ رہی ہوں، ابھی اور فوراً، وہ جلدی سے بولی۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے فوراً ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کے اور اس کے گھر کے درمیان مشکل سے 10 منٹ کا واکنگ ڈسٹینس تھا۔ وہ بھی اس نے تیز تیز قدموں سے طے کیا تو 3-4 منٹ کے اندر ہی ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور اویس فلور کشن پر بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انگریزی اور اردو کے 3-4 اخبارات اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا اسپیڈ ہے بھئی، ابھی تو پاپا جانی نے کارڈ لیس رکھا بھی نہیں اور آپ پہنچ بھی گئیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ویسے آپ دونوں کا ایک ہی جیسا حال ہے، یہ پاپا جانی تو آپ کو رات کو 12 بجے آتے کے ساتھ ہی فون کرنے لگے تھے۔ یہ میں نے ہی ان کو روکا تھا کہ انشاءاللہ صبح بھی ہوگی، کسی کے گھر یہ فون کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس کی بات پر پاپا جانی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا رہے تھے،
بول پڑے، تم کیوں جل رہے ہو؟ ہماری محبت سے اسے فارغ کر کے وہ اجالا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ کچھ کمزور سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ان کی فکر مندی پر مسکرا دی اور تسلی دینے والے انداز میں بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا ٹور کیسا رہا؟ ٹور تو ایک دم شاندار رہا۔ ہم دونوں دادا پوتا خوب گھومے پھرے۔ لندن میں تو کچھ رشتہ دار اور دوست احباب رہتے ہیں، ان سے ملنا ملانا رہا۔ وہاں سے کوئی اتنی خاص تفریح نہیں ہوئی، البتہ روم اور پیرس ہم نے فرصت سے گھوما۔ وہ اسے اپنے دورے کی تفصیلات سنانے لگے تھے۔ آپ تو اس سے پہلے بھی وہاں کئی مرتبہ گئے ہوں گے، وہ بڑے شوق سے دریافت کر رہی تھی۔ ہاں، روم 3ری مرتبہ اور پیرس 6ٹھی مرتبہ گیا ہوں۔ سب سے پہلی دفعہ پیرس اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں گیا تھا۔ وہ شہر مجھے اتنا اچھا لگا کہ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے میں اور صبیحہ پیرس ہی گئے تھے۔ وہ کسی تصور میں کھوئے ہوئے سے بتا رہے تھے۔ اویس ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر دوبارہ اخبار میں غرق ہو گیا۔ اخلاق، میرے کمرے میں جو بلیک کلر کا شوپر رکھا ہے وہ لے آؤ۔ انہوں نے اخلاق کو بآواز بلند آواز دی اور وہ سر ہلاتا کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اس سے کہنے لگے، اخلاق بتا رہا تھا کہ تم روزانہ فون کر کے پوچھتی تھی ہم لوگوں کے بارے میں۔ ہاں، تو آپ لوگوں نے دن ہی اتنے زیادہ لگا دیے تھے، 1 مہینے کا کہہ کر گئے تھے۔ وہ ناراضگی سے بولی، اصل میں ارادہ تو خالی عمرہ کر کے واپس آ جانے کا تھا، پھر میں نے سوچا کہ 15 دن کا ویزا مکمل استعمال کرنا چاہیے۔ قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کرتا ہے، اس لیے پروگرام سے ہٹ کر یہ اضافی دن ہم نے مدینے میں گزارے۔ وہ اسی وقت اخلاق نے ایک بھاری بھرکم شوپر لا کر ان کے سامنے رکھا۔ اجالا کے لیے لائم جوس اور میرے لیے ایک گرما گرم کافی جلدی سے لے آؤ۔ وہ بیگ میں سے سامان نکالتے ہوئے اسے بولے، یہ پرفیوم میں نے تمہارے لیے پیرس سے خریدے ہیں اور یہ پینٹنگ بطور خاص تمہارے لیے وینس سے خریدی ہے۔ ہم لوگ 2 دن کے لیے وینس بھی گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ آرٹسٹ بندی ہے، اس کے لیے کسی نادر اور نایاب پینٹنگ سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہوگا، اور یہ پین لندن سے خریدا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ چیزیں تمہیں پسند آتی بھی ہیں یا نہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ تم لڑکیوں کی طرح کاسمیٹکس اور جیولری تو زیادہ استعمال کرتی نہیں ہو، اس لیے اس قسم کی کوئی چیز نہیں لی۔ وہ اس سے زیادہ قیمتی تحائف قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ انکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے، بس ایک آدھ چیز ہی کافی ہے۔ وہ انہیں انکار کرنا نہیں چاہ رہی تھی اور کرتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی۔ وہ جان بوجھ کر اس کی بات کو غلط رنگ دینے لگے تو بے اختیار بولی، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ویکن نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر خفگی بھرے انداز میں بولے، میں تمہیں صرف بیٹی کہتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہوں، اور تم میرے لیے کوئی غیر نہیں ہو، تم میرے ساتھ غیریت برت رہی ہو۔ اویس بھی تو ہے تمہاری طرح، میں نے اس کے لیے بھی پرفیومز بھی خریدے، بلکہ اس نے ضد کر کے مجھ سے پیسے بٹورے۔ تمہارے ہی جیسا پین میں نے اس کے لیے بھی لیا ہے، اسے تو مجھ سے کوئی چیز لیتے ہوئے تکلف نہیں کرتا، تو تم کیا اس سے بھی بڑی ہو؟ ان کی ناراضگی دیکھ کر وہ جلد سہم گئی۔ اب ناراض مت ہو، آئی ایم سوری، آئندہ اگر تم نے میرے ساتھ غیروں والی بات کی تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا۔ اویس تمام بات چیت سے بے نیاز اخبار میں کھویا تھا۔ اخلاق کی ٹرے لا کر سامنے رکھی تو اس نے لائم جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ مدینے میں اتنا خوبصورت گولڈ کا بریسلیٹ خریدتے رک گیا تھا، حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ پہ بہت اچھا لگتا، لیکن میں نے تمہیں کبھی جیولری پہنتے نہیں دیکھا، اس لیے سوچا کہ شاید تم اسے پسند نہ کرتی۔ وہ کافی پیتے ہوئے بولے تھے، نہیں، مجھے الجھن سی ہونے لگ جاتی ہے، اگر کبھی کہیں آنے جانے کے لیے پہن بھی لوں تو سخت کوفت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا وزن میرے اوپر لاد دیا گیا ہے، سانس گھٹنے لگتی ہے۔ وہ اپنے سادہ رہنے کی وجہ بتانے لگی تو بے اختیار مسکرا دیے۔ اویس، میں نے تم سے کہا تھا نا، اس کی ہر بات سبین جیسی ہے، وہ بھی اسی طرح میک اپ اور زیورات سے بیزار رہا کرتی تھی۔ انہوں نے اویس کو مخاطب کیا تو وہ اخبار سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا دیا اور دوبارہ اپنی نظریں اسی پزل میں گاڑ دیں۔
جسے وہ حل کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے اپنی بات کا جواب نہ پا کر وہ کچھ بے مزہ سے ہوئے تھے۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، انہوں نے دل میں سوچا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ دوبارہ اجالا سے مخاطب ہوئے تھے۔ سبیحہ تو سخت چڑھا کرتی تھی سبین کی اس عادت سے، مگر وہ بھی ایک ہی تھی۔ اگر کبھی کہنے سننے پر کچھ پہن لیتی تو تھوڑی دیر بعد ہی سب کچھ اتار کر بیٹھی ہوتی، بالکل تمہاری طرح دھلے ہوئے منہ سے رہا کرتی تھی۔ انہیں تیار ہونے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجا اور سنوار کر اور اتنا خوبصورت تیار کر کے دنیا میں بھیجا تھا، ان مصنوعی سہاروں کی انہیں بالکل بھی حاجت نہیں تھی۔ وہ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، جس میں ایک بے حد حسین لڑکی ایک نہایت خوبرو مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ نظریں جما کر اس نے کہا، ہر بار ان کے گھر آ کر وہ اس تصویر کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ شاید ایسے ہی جوڑے کو چاند اور سورج سے تشبیہ دی جاتی ہوگی۔ وہ دونوں حسن اور خوبصورتی کا مجموعہ تھے، ایک دم پرفیکٹ کپل۔ تمہارے سادگی سے رہنے کی بھی کیا یہی وجہ ہے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولے تو وہ جھیم سی گئی۔ میں اپنی بات تو نہیں کر رہی، میں تو عادتاً ہی ایسی ہوں، وہ وضاحتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگے، کیوں تمہارے خیال سے کیا تم خوبصورت نہیں ہو؟ انہوں نے ذرا سی بات کو ایشو سا بنا کر بحث کو تول دیا تھا۔ وہ ایک نظر اویس پر ڈال کر جو ان لوگوں سے یکسر بے نیاز اور بیگانہ محسوس ہو رہا تھا بولی، اللہ کا شکر ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو تو حسن کا مجسمہ نہیں بنا سکتے تھے نا، کچھ لوگوں کو میرے جیسا بھی ہونا تھا، بڑا عام سا۔ اس کی بات پر وہ تعصب سے گردن ہلا کے بولے، لڑکی تم خود انکساری سے کچھ زیادہ ہی کام لے رہی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس قدر خوبصورت ہو۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ سی مسکرا دی، آپ کو تو میں پیاری ہی لگوں گی۔ وہ ان کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے بولی، کیوں تم خود کس کو پیاری لگنا چاہتی ہو؟ کون ہے وہ جس کی تعریف کرنے پہ تمہیں لگے گا کہ تم واقعی خوبصورت ہو اور تمہیں یقین آئے گا؟ وہ بڑے صاف کو بلکہ کسی حد تک منہ پھٹ بھی ہیں، یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن اس حد تک ہوں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان کی اس بات پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ سامنے بیٹھے بندے نے اخبار ایک طرف رکھ کر بڑے غور سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے سر جھکائے ہوئے بھی پتہ تھا کہ وہ دونوں اس کی طرف فرصت سے اس کے چہرے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ سخت نروس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنی اس کیفیت سے جلد از جلد چھٹکارا پا لینا چاہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں تو اس نے کبھی اپنی دوستوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کی تھی، اور کہاں وہ دو مرد جن کے سامنے وہ ایسی باتیں سن سکتی۔ فوری طور پہ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ کپ اور گلاس کو ٹرے میں رکھے اور واپس کچن میں رکھ آئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل آپ کے لیے اور کافی لاؤں؟ وہ جو ہونٹوں پہ مسکراہٹ دبائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ نہیں رہنے دو۔ اس کی حالت پر شاید انہیں ترس آ گیا تھا، اس لیے قہقہا مختصر کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف گئی۔ کچن میں جا کر اس نے گلاس ٹھنڈے پانی کا پی کر اپنے حواس بحال کیے تھے، اور پھر وہیں کھڑے ہو کر 2-4 منٹ گزارے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں واپس آئی تو خود کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ اچھا انکل اب میں چلتی ہوں، وہیں کھڑے کھڑے اس نے بولی تو ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، اتنی جلدی؟ کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، مجھے گھر جا کر اپنے ہفتے بھر کے جمع شدہ بہت سے کام نپٹانے ہیں، اور ویسے بھی میں تو ناشتہ اتنا لیٹ کر کے آئی تھی، لنچ تو میں نہیں کروں گی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بھوک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خالی ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ وہ اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ انکل دیر ہو جائے گی، سچ مجھے بہت کام ہے۔ اب میں شاید اخبار پڑھ چکا تھا، اس لیے اب فرصت سے بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تم بہانے بازی کر رہی ہو، لیکن پھر بھی میں مان لیتا ہوں کہ تمہیں جلدی ہے، لیکن کھانا تو تمہیں کھا کر جانا پڑے گا۔ اسے کہتے ہوئے انہوں نے شاہد کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا، تمہاری خاطر آدھا گھنٹہ پہلے ہی لنچ کر لیتے ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اویس اس کی بے بسی پر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر میں وہ
تینوں ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں پیش کرنے لگے تو وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا خالی ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ اس کی بات پر اویس بڑی سنجیدگی کے ساتھ بولا، پاپا جانی یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، آپ کو اپنے کہے الفاظ کا احترام کرنا چاہیے۔ اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو بڑی سنجیدگی سے سلاد کھاتا پاپا جانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے یا یوں ہی بول رہا ہے۔ اسے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈال کر انکل کے خوش کرنے کی خاطر کچھ کھانے کی کوشش کی۔ کھانا کھا کر وہ فوراً ہی گھر لوٹ آئی۔ انکل نے واپس آنے کے بعد دوبارہ پارک آنا شروع کر دیا تو اس نے بھی سابقہ روٹین بحال کر لی۔ اب وہ دونوں پھر سے پہلے کی طرح روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ واک کرتے اور دنیا جہان کے موضوعات پر دل کھول کر اظہار خیال کرتے۔ اسے ان کے گھر گئے 1 مہینہ ہو گیا۔ جب انکل سے پارک میں ملاقات ہو جاتی تھی تو پھر گھر جانے کا جواز ہی نہ تھا۔ وہ خود 2-4 مرتبہ اسے گھر بلا چکے تھے لیکن وہ گئی ہی نہیں تھی۔ اس روز وہ اور انکل پارک سے نکل کر باتیں کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ اسی وقت ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ دونوں ہی چونک کر اس کو دیکھا۔ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے اویس ان لوگوں سے مخاطب تھا، کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ آئیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کے شرارتی انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی، جبکہ انکل بڑی شان بے نیازی سے کہنے لگے، ہم ایرے غیرے سے لفٹ نہیں لیا کرتے، جاؤ میاں اپنا راستہ ناپو۔ ان کی بات کو اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ پھر اس سے بولا، آپ کی بھی کیا یہی رائے ہے میرے بارے میں؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ آج کل کہاں ہوتی ہیں، نظر ہی نہیں آ رہی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں یہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، انکل سے روز ملاقات ہوتی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انکل گاڑی کی طرف بڑھے اور بڑھتے ہوئے بولے، اجالا آؤ، اب اتنا اصرار کر رہا ہے تو میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے، آ جاؤ شاباش۔ وہ اس کے برابر نشست سنبھالتے ہوئے بولے تھے۔ اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول گئے تو اسے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ چلو اس بہانے آج اجالا کا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ اس بے مروت لڑکی نے تو مجھے کبھی اپنے گھر تک نہیں بلایا۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا کر سڑک پر مڑی تو انکل بولے۔ ان کی بات پر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اپنے گھر کا تصور اس کے لیے اتنا بھیانک تھا کہ وہ خود وہاں بامشکل جایا کرتی تھی، اب انہیں لازمی اندر چلنے کی آفر کرنی پڑے گی۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ گاڑی اس جہنم کے سامنے رکی جسے اس کا گھر ہونے کا اعزاز تھا۔ وہ بڑی بے دلی سے گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، آئیے انکل اندر چلیے۔ انداز ایسا تھا جیسے مجبوراً بلا رہی ہو۔ وہ جنہیں چہرہ شناسائی کا دعویٰ تھا، کیسے اس کا چہرہ نہ پڑھ لیتے۔ پھر کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں مسکرا کر معذرت کی۔ اویس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان لوگوں کو خدا حافظ کہتی وہ گیٹ میں گھس گئی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے اویس سے اپنے آرٹیکلز کمپیوٹر پر ٹائپ کروا رہے تھے۔ وہ تیز رفتاری سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ وہ کچھ فاصلے پہ رائٹنگ چیئر پر بیٹھے اسے ٹائپ کرتا دیکھنے کے ساتھ مختلف مشوروں سے بھی نواز رہے تھے۔ جہاں کچھ ترمیم کرنی ہوتی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے کروا دیتے تھے۔ ان دنوں وہ اپنی کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے کام میں مصروف تھے اور فارغ وقت میں اویس سے اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ کوریڈور سے آتی اجالا کی آواز آئی۔ ان دونوں نے ہی تعجب کے ساتھ اسے سنا۔ وہ شاید اخلاق سے پوچھ رہی تھی، انکل کہاں ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کا آنا خاصا تعجب خیز تھا۔ وہ زیادہ تر دن میں آتی، بہت ہوتا تو شام میں آ جاتی۔ اتنے دنوں سے وہ تو ان کے گھر آ بھی نہیں رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد آنا اور وہ بھی رات کے اس ٹائم۔ اس کی آمد کی وجہ سوچنے لگے۔ انہیں خیال آیا کہ آج وہ شام پارک میں بھی نہیں آئی تھی۔ اویس ان کی فکر اور پریشانی سے لاتعلق ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا اتنی رات کو آئی ہو، سب خیریت تو ہے؟ اسے اندر آتا دیکھ کر سب سے پہلے یہی جملہ ان کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے ان کی طرف آئی اور کارپیٹ پہ ان کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ اتنی تہذیب یافتہ اور شائستہ لڑکی سے یہ توقع
کبھی بھی کسی طرح نہیں رکھ پا رہے تھے کہ بغیر سلام کے آتے ہی عجیب لا یعنی باتیں شروع کر دے گی۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ روئی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتی وحشت اور دیوانگی انہیں در حقیقت خوفزدہ کر گئی۔ اویس کی بورڈ اور مانیٹر سے نظریں ہٹائے اسے ہی دیکھنے لگا تھا، مگر اس کی موجودگی سے بے نیاز ان کے گھٹنوں پر ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں وہ اس وقت کوئی نفسیاتی سی مریضہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی حالت انہیں تشویش میں مبتلا کرنے لگی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اجالا کیا بات ہے بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ ان کے سوال نظر انداز کرتے اپنی بات دہرانے لگی تو وہ اس کی بات نہ سمجھنے والے انداز اور کیفیت پر پریشان سے ہو کر اویس کو دیکھنے لگے۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اس کی بات کا جواب دیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیٹا، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ اپنا سر پر سے ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو میرے بارے میں پوچھتے، میں کون ہوں، میرے گھر والے کون ہیں، میں گھر سے بیزار ماری کیوں پھرتی ہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی، نہیں میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم خود سے میرے اوپر بھروسہ کر کے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ نرم لہجے میں بولے۔ جس اجالا کو وہ جانتے تھے وہ اس لڑکی سے مختلف تھی جو اس وقت ان کے روبرو تھی۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کریں۔ ابھی جب میں گھر سے گاڑی لے کر نکلی تو میرا دل چاہا کہ سامنے آتے ٹرک سے گاڑی ٹکرا دوں، میں ایسا کرنے ہی والی تھی۔ پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میرے اوپر کوئی رونے والا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ شکر ہے اب میرے مرنے پر کوئی تو اداس ہوگا۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ آخر لوگ خودکشی کیسے کر لیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر لینا کتنا مشکل ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ناممکن کام بھی نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھیں گے نا؟ وہ اس وقت قطعاً اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر دہل کر رہ گئے۔ اجالا ایسے نہیں کہتے بیٹا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ شاباش مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کرنے لگے تھے، اپنے ہاتھوں سے چہرے پر بکھری لٹوں کو سنوارتے ہوئے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اچانک ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کسی کو میری کوئی ضرورت نہیں، میں انوانٹڈ چائلڈ ہوں۔ اور وہ ماریا کہہ رہی تھی کہ میری بد دعاؤں سے اس کا بچہ مر گیا ہے، میں اس سے جیلس ہوتی ہوں، اسے خوش نہیں دیکھ سکتی، اس سے جلتی ہوں، اور میری وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اویس ایک دم اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں پاپا جان کی اپنی حالت اس کے رونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ یہ لڑکی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اس کا رونا آخر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کے گھٹنوں پر رکھا اس کا سر اس نے آرام سے اٹھایا تو وہ دھندلائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاپا جانی تو چپ سادھے بیٹھے ہوئے بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کا تو شاید ذہن اور شعوری نظام مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر بھی نہیں چونکی اور اسے کہنے لگی۔ وہ سعود آرام سے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا تھا، اور پھر جب گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلی تو اس نے مجھے روکا بھی نہیں۔ ہاں ہوتی ہوں میں جیلس، مجھ سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جب میں خوش نہیں ہوں تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خوش ہو۔ میرا دل چاہتا ہے سارے لوگوں سے ان کی خوشیاں چھین لوں، اور میں روں تو وہ بھی روئیں۔ ہاں میں نے ہی ان کے بچے کو مارا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اجالا ہوش میں آؤ، اویس نے اسے جھنجھوڑا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے پاپا جانی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اپنا نہیں تو ان کا ہی کچھ خیال کر لو۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگی تو وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ 3 منٹ کے بعد اس نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سینے پر رکھا اس کا سر اٹھایا تو اس کا بے ہوش وجود اس کے ہاتھوں میں جھول کر رہ گیا۔
اویس، ڈاکٹر کو فون کر دو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ پاپا جانی اسے بے ہوش دیکھ کر ڈر کر بولے۔ پاپا جانی آپ پریشان نہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ اس کے پریشان چہرے پر نظر ڈال کر تسلی دینے لگ گیا۔ کیسے پریشان نہ ہوں میری بچی، ایسے حالوں تک پہنچ گئی اور میں آرام سے رہوں؟ وہ اپنا غصہ اور پریشانی اس پر نکالنے لگے تھے۔ ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے اور پریشان ہونے سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ کچھ ناراضی بھرے لہجے میں کہتا اسے سنبھال کر اور سہارا دے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش جسم کا سارا بوجھ اس پر تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا اسے لے کر وہ پاپا جانی کے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور بڑے آرام سے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی کمرے میں داخل ہوئے اور بیڈ پر اجالا کے برابر بیٹھ کر انہوں نے 2-3 سورتیں پڑھ کر اس پر پھونکی تھیں۔ اویس اس کے چہرے پر پانی پھینکتا اسے آوازیں دے رہا تھا کہ وہ بھی اٹھنے کی کوشش کروا رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد جب اسے ہوش نہ آئی تو اس نے آخری کوشش کے طور پر اس پر جھک کر اسے آواز دی، اجالا اٹھو۔ اب وہ ڈاکٹر کو فون کرنے ہی والا تھا کہ اس کے وجود میں حرکت محسوس ہوئی اور وہ رک گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے اسے کوئی آواز دے کر بلا رہا ہو۔ یہ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو وہاں موجود دونوں ہی افراد نے شکر ادا کیا۔ اپنے بالکل قریب جھک کر کھڑے ہونے پر اویس کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی۔ ایک نظر خود پر اور اپنے برابر انکل پر بیٹھ کر ڈالی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے وہ اپنی کچھ دیر پہلے والی دیوانگی پر شرمسار سی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اسے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہوش و خرد سے بیگانگی کے عالم میں وہ جو کچھ کر گزری تھی وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے نہیں کھلی تھی، اپنے خول میں بند لوگوں سے دور دور ہی رہی تھی۔ لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ایک بند کتاب تھی۔ کیا ہو جاتا وہ آج یہاں نہ آتی؟ اس سے بہتر تو تھا وہ واقعی کہیں کار کو ٹکرا دیتی۔ یوں خود کو بے نقاب کر کے وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ کس حساب میں وہ ان لوگوں کو پریشان کرنے چلی آئی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، ان لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے جو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ بیٹا دودھ پیو گی؟ اس نے اپنے برابر بیٹھے انکل کی آواز سنی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ انکار کر کے لیے گردن ہلا سکے۔ اویس، شاہد سے کہو ایک گلاس دودھ لے آئے۔ انہوں نے اویس سے کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں گھر جاؤں گی، وہ ان دونوں سے نظریں چرائے سر جھکا کر بول رہی تھی۔ وہ اب مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں گزار سکتی تھی اور ان لوگوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شاید اپنی محبت سے مجبور ہو کر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اویس نے فوراً ہی واپس اس کی طرف آتا ہوا بولا، چلیں پاپا جانی اجالا کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ وہ اس کی حالت میں اسے واپس بھیجنے کی کسی قیمت پر بھی راضی نہیں تھے، لیکن اویس آنکھوں میں اسرار لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درج تاثرات ان سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابھی اسے کچھ مت پوچھیں۔ وہ بڑی بے چارگی کے عالم میں بیڈ پر سے اٹھے اور اس سے بولے، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹتی بیڈ پر سے اتری۔ کھڑے ہوتے ہی اسے اپنے اوپر پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لہرا کر بستر پر گرنے ہی والی تھی جب دائیں ہاتھ کی طرف سے اویس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا گرنے سے بچایا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ اس کی مزاحمت بیکار ثابت ہوئی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے کمرے سے باہر نکل کر لے گیا۔ انکل ان دونوں کے پیچھے پیچھے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اویس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اویس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ انکل اس کے برابر والی سیٹ پر برجمان خود کو ایک دم بہت بوڑھا محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ کیا کرنے والی تھی یہ تو وہ جان چکے تھے، لیکن اب یہاں سے جا کر وہ کیا کرے گی یہ سوچ کر انہیں شدید پریشانی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس میں بیٹھے تینوں ہی افراد کسی نہ کسی فکر میں غلطاں تھے۔ میں آج کے بعد ان لوگوں سے نہیں ملوں گی، کبھی ان کے گھر نہیں آؤں گی، وہ اپنے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ لیکن آج کے بعد میں ہوں گی تو کہیں جاؤں گی نہ، بس اب میں اس زندگی کی قید سے چھٹکارا پا ہی لوں گی، پھر جس کا جو سوچنا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوچتا رہے۔
کچھ دیر پہلے وہ ایک شرمندگی سی محسوس کرنے لگی تھی، وہ ایک دم زائل ہو گئی اور وہ ہلکی پھلکی ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو پرسکون سا ماحول دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ کسی کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی؟ وہ کہاں گئی تھی؟ اگر مرنے بھی گئی تھی تو کسی کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ بیٹھ کر اس کا سوگ مناتا یا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور بغیر ان لوگوں کی طرف دیکھے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اجالا، 1 منٹ رکو۔ اپنے پیچھے انکل کی آواز سن کر وہ رک گئی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ گاڑی سے اتر کے اسی کے پاس آ رہے تھے۔ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے وہ میں بھی تم سے کر رہا ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولے تھے۔ وہ بہت بدتمیزی کے ساتھ انکار کر کے ان کا دل توڑ دینا چاہتی تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ جہاں اتنے سارے افراد اسے برا سمجھتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہو جاتے۔ اس کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اپنی سوچ کے برخلاف وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر میں تمہیں اس محبت کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اجالا میری جان، میں اپنوں کو روتے روتے بہت تھک گیا ہوں۔ اب مجھے سے کسی کا دکھ، کوئی صدمہ جھیلنے کی ہمت نہیں ہے۔ اویس اور تم اب میری واحد پونجی ہو۔ اس عمر میں مجھے کوئی دکھ نہ دینا۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں سے اسے عجیب سا دکھ ہوا۔ اویس گاڑی میں بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ صرف میری خاطر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گی۔ ان کی محبت اس کے دل کی سوئی ہوئی اجالا کو جگا گئے تھے۔ وہ محبتوں کی متلاشی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ہو جسے پیار کرے بے حد اور بے حساب، جس کے لیے وہ بہت خاص ہو، اس لیے اس کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہو۔ اور اب وہ ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن خونی رشتوں سے بڑھ کر وہ اسے چاہ رہے تھے۔ وہ کیسے انہیں مایوس کرتی؟ بے اختیار اس نے گردن ہلا کر ان سے وعدہ کر لیا تو وہ مطمئن ہو کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب تک وہ اندر داخل نہیں ہوئی تھی وہ لوگ وہیں موجود رہے۔ میں اپنے ماں باپ کی انچاہی اولاد تھی، ایک ایسی اولاد جسے اس کے والدین نظر انداز کر دیں۔ جس گھر میں نے آنکھ کھولی تھی کسی کو میری ضرورت نہیں تھی۔ میرا وجود وہاں کے مکینوں کے باعث زحمت تھا۔ میرے ڈیڈی ایک پڑھے لکھے اور کلچرڈ انسان تھے، لیکن صرف دنیا والوں کے لیے۔ بظاہر کلچرڈ اور مہذب انسان اندر سے وہی روایتی مرد ہوتا ہے جو عورت کا استحصال کر کے، اس پر ظلم کر کے اپنی انا کی تسکین کرتا ہے۔ انہیں دنیا میں اگر کسی سے محبت تھی تو وہ ان کی اپنی ماں تھی۔ ہماری دادی جو پوتے کھلانے کی آرزو میں دن گن گن کر گزار رہی تھیں، اپنے اکلوتے بیٹے کا ولی عہد دیکھنا ان کا اولین اور دیرینہ خواب تھا، لیکن خدا کی خدائی کے سامنے ان کا کچھ زور نہیں تھا۔ میرے ڈیڈی کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ دادی بہت ناراض ہوئی۔ ڈیڈی نے انہیں سمجھا بجھا کر منانا شروع کر دیا کہ اگلی بار ضرور بیٹا ہوگا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبا آپی کے بعد ہنا بچوں کی پیدائش نے دادی کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کو بھی آگ بگولا کر دیا۔ ان دونوں نے مل کر ممی کی زندگی ان پر تنگ کر دی، انہیں ہر طرح کے طعنے، اذیتیں اور دھمکیاں دیتے رہے۔ ڈیڈی اپنی دونوں بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ گھر آتے تو بیوی اور بیٹیوں کو برا بھلا کہتے اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ تیسری مرتبہ ممی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں کہ اب نیا آنے والا مہمان ہو، اگر بیٹی آئی تو انہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ڈیڈی چیخ چیخ کر بے شمار مرتبہ انہیں طلاق کی دھمکیاں دے چکے تھے۔ خدا کو بھی شاید ممی کی بے بسی پر ترس آ گیا، اس لیے اس بار وہ شوہر اور ساس کے سامنے سرخرو ہو گئیں۔ ممی نے اس بار 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، میں اور میرا بھائی سعود۔ وہ مجھ سے 3 منٹ چھوٹا ہے۔ میں پیدائشی طور پر بڑی صحت مند ہٹی کٹی تھی اور سعود بڑا ہی کمزور، مریل اور بیمار تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت دیکھتے ہی کہا تھا کہ اس کی زندگی کی طرف سے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ تمام گھر والے ہر قیمت پر اس کو بچانا چاہتے تھے۔ میری ممی کو اپنا گھر بچانا تھا، اسے ڈیڈی کو دادی کو خوش کرنا تھا، اسے دادی کو بیٹے کا وارث چاہیے تھا۔
اس سے ان سب کی توجہ سعود کی طرف ہوگی۔ ایسے میں کسی کو بھی بچی کا خیال ہی نہ آیا۔ وہ ماں کی آغوش سے محروم آیا کے رحم و کرم پر پل رہی تھی، گھر میں تنہا پڑی رہتی تھی۔ 1 مہینے ہاسپٹل رہ کر جب سعود ڈاکٹروں کی پیشین گوئی کے باوجود صحت یاب ہو کر گھر آیا تو گھر میں خوشیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ وہ سب کا چہیتا اور لاڈلا تھا، لیکن ممی اور دادی کا بالخصوص۔ ممی تو اسے ایک لمحے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھیں۔ وہ اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس نے انہیں طلاق جیسے منحوس داغ سے بچا لیا تھا، تو وہ کیوں نہ اسے چاہتی۔ ممی کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ انہیں تو شاید بھول ہی گیا تھا کہ سعود کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا ہے، جس کا انہوں نے ابھی تک نام تک نہیں رکھا۔ میری پیدائش کے 2 ماہ بعد میری نانی کوئٹہ سے آئی تھیں۔ انہوں نے ہی میرا نام رکھا، اجالا شہریار۔ میرا نام تو خود میرے لیے ایک لطیفہ ہے۔ جس کی اپنی زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہو، وہ اجالا کیسے کر سکتی ہے؟ نانی نے امی کو ان کی لاپرواہی پر سخت سست سنائی کہ ان کی غفلت کے نتیجے میں بچی بے یار و مددگار آیا کے رحم و کرم پر پل رہی ہے، اور جسے گھر والوں کی بے توجہی محسوس کر کے آیا بھی اکثر بھول جاتی ہے۔ کئی دفعہ وہ بچی بھوک سے نڈھال ہو کر بلک بلک کر روتی ہے، خود ہی چپ ہو کر سو جاتی ہے اور آیا اس کا دودھ بنانا تک بھول جاتی ہیں۔ ممی نے واضح طور پر اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ اب وہ مزید اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں سعود کے ساتھ یہ بھی کیوں پیدا ہو گئی۔ ممی اور ڈیڈی دونوں ہی نے مجھے نظر انداز کر دیا تو نانی مجھے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئیں۔ نانی وہاں میرے ماموں کے ساتھ ان کے گھر پر رہتی تھی۔ جسے اس کے ماں باپ نہ چاہیں اسے بھلا اور کون پیار کرے گا۔ سو ماموں ممانی کا رویہ کوئی خاصا اچھا نہ تھا۔ وہ محض نانی کی مروت میں میرے اپنے گھر پر آمد کو قبول کر گئے تھے۔ ڈیڈی ہر مہینے ایک خطی رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے۔ ممی کسی آتے جاتے کے ہاتھ کپڑے اور کھلونے بھیج دیا کرتی تھیں۔ نانی وہیں اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ مجھے بہت چاہتی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہیں بیٹی کی نالائکی اور لاپرواہی پر بہت غصہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں 8 سال کی ہو گئی۔ اس دوران ممی ڈیڈی ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی دعا پیدا ہو گئی۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ ہو بہو دادی کی کاپی تھی، اس سے دادی اسے بہت پیار کرتی تھیں۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ میری 8ویں سالگرہ کے ٹھیک 1 ہفتے بعد نانی رات کو ایسے سوئیں کہ دوبارہ نہ اٹھ سکیں۔ مجھ سے محبت کرنے والی، بے حد محبت کرنے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور میں اکیلی رہ گئی۔ کوئی پرائی اولاد کو کیوں اپنے پاس رکھتا؟ ماموں نے مجھے واپس کراچی بھجوا دیا۔ میری واپسی میرے گھر والوں کے لیے صرف اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ مجھے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے ڈرائیور بھیج دیا۔ میری واپسی سے گھر والوں کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں ممی کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے دور سے ہی سلام کا جواب دیا اور میری خیریت پوچھی۔ میں جھجک کر رک گئی۔ ڈیڈی اور بہن بھائیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا لیا دیا سا تھا، جیسے میں کوئی آؤٹ سائڈر ہوں جو اچانک گھر پر آ کر رہنے لگی ہے۔ پتہ نہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا کر نانی نے اچھا کیا تھا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ میں آج تک نہیں کر پائی۔ اگر وہ مجھے ساتھ نہ لے جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میری بھی اس گھر میں کوئی نہ کوئی جگہ نکل آتی۔ وہ سب اتنے سالوں ایک ساتھ اکٹھے رہے تھے اور میں سب سے الگ۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی کسی کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ دادی کی وفات کے بعد اب گھر میں ممی کا رعب تھا۔ وہ اب کوئی ڈری سہمی عورت نہیں تھی۔ ان کا بیٹا ان کی طاقت تھا۔ سو سعود سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کے آگے ڈیڈی اور ہم سب بہنوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر سعود ان سے کہتا کہ آج میری خاطر سمندر میں چھلانگ لگا دیں یا آگ میں کود جائیں تو وہ ایسا بھی کر گزرتیں۔ وہ اس کی محبت میں سب کچھ کر سکتی تھیں۔ اور ڈیڈی اب صرف ایک بزنس مین تھے۔ ہزاروں کو لاکھوں میں بنانا اور لاکھوں کو کروڑوں میں بنانا، ان کی سوچ بس یہیں تک محدود تھی۔ انہیں گھر اور بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ سعود جس کی خاطر وہ ممی کو طلاق دیتے دیتے رہ گئے تھے، انہیں اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ دعا سے باقیوں کی نسبت ان کو پیار تھا، شاید اس لیے کہ وہ دادی جیسی تھی۔ میں گھر والوں میں شامل ہونا چاہتی تھی، میں اپنے آپ کو گھر کا حصہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سب کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ڈیڈی
کافی کے شوقین تھے۔ میں رات کو سونے سے پہلے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کو کافی دینے جایا کرتی تھی، تو وہ بغیر کچھ کہے کپ میرے ہاتھ سے لے لیتے۔ میں ہر بار سوچتی کہ شاید ڈیڈی مجھے پیار کریں گے اور کہیں گے میری بیٹی کتنی پیاری ہے، ڈیڈی کا خیال رکھتی ہے، لیکن میری خواہش پوری نہ ہو پائی۔ ممی کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے سعود کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ سعود ان کی جان تھا اور ان کی جان مجھے بہت پیاری تھی۔ میں اپنی ساری پاکٹ منی اور اپنی ساری چیزیں اسے دے دیا کرتی تھی۔ اس کے جرنلز پر ڈایاگرام بنا کر مجھے خوشی ہوتی، وہ ممی خود بخود خوش ہو جائیں گی، یہی سوچ کر میں اس کے تمام کام کر دیتی۔ اپنی بہنوں کا ہر کام نوکروں سے پہلے دوڑ دوڑ کر کرتی کہ وہ مجھ سے باتیں کریں، مجھے گھل مل جائیں، یہاں تک کہ تھوڑی بہت کامیاب بھی ہو گئی۔ صبا آپی اور ہنا بجو مجھ سے کچھ مانوس ہو گئیں اور اکثر مجھ سے باتیں بھی کرنے لگ گئیں۔ دعا البتہ بہت ہی مختلف مزاج کی تھی، وہ صرف شکل میں ہی نہیں بلکہ عادات میں بھی دادی پر گئی تھی، انہی کی طرح ضدی اور سرکش۔ اس کا دل چاہتا یا کوئی مطلب ہوتا تو بات کرتی، ادروائز وہ مجھے اگنور کر دیتی۔ ڈیڈی نے صبا آپی اور ہنا بجو کی شادیاں بہت ہی کم عمری میں کر دیں۔ وہ بلا کے اسٹیٹس کانشیس بندے تھے، اس لیے ان دونوں کے نے جو داماد بھی ان کے لیے چنے تھے ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کے بعد میں کچھ اور اکیلی ہو گئی، لیکن میں نے گھر والوں کا خیال رکھنا اور اپنا یہ رویہ ترک نہ کیا۔ میں ابھی بھی ان سے مایوس نہیں ہوئی تھی، مجھے اس گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ میں اپنی محبت اور خدمت سے سب کے دل جیت لینا چاہتی تھی۔ میری عادات گزاری پر دعا میرا مذاق اڑاتی تھی کہ مجھے کسی مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ خدمت اور وفاداری وغیرہ جیسی باتیں وہاں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ دن گزرتے رہے، میں انٹر کر کے آرٹس اسکول میں آ گئی۔ انہی دنوں سعود کو ہماری چھوٹی خالہ کی ماریا سے طوفانی قسم کا عشق ہو گیا۔ ممی کو اپنے بیٹے کی خواہش پر بہت خوش ہوئیں اور دل و جان سے راضی ہو گئیں، لیکن ڈیڈی خالہ کا مڈل کلاس گھرانہ اپنے اکلوتے بیٹے کے شایان شاہ نظر نہ آیا۔ لیکن اب ممی کوئی پہلے والی نہیں تھی، ڈیڈی سے ڈر جانے والی عورت، سو ڈیڈی کے آگے بیٹے کا مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آخرکار ڈیڈی کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر ایک 10,000 ماہوار کر کمانے والی ٹٹ پونجی کے گھر پہنچ گئے۔ ماریا اور خالہ اس رشتے پہ بہت خوش تھیں، سب کو ہی پتہ تھا انہوں نے ہاں کرنی ہے۔ بیٹی کے اس زور آور عشق میں وہ برابر کی شریک تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی صاحب جائیداد اور اکلوتا اور خوبرو داماد چاہیے تھا، سو انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ماریا کا رشتہ صرف اس قیمت پر دینے کے لیے تیار تھیں کہ میرا رشتہ ان کے بیٹے خالد کو دیا جاتا۔ سعود کے لیے ممی اس مقولے پر یقین رکھتی تھی کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، سو انہیں سودے بازی میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ خالد میکینیکل انجینئر تھا، نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ ایسا داماد ڈیڈی کے لیے قابل قبول ہو سکتا تھا۔ گھر میں پھر سے ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ممی کو خالد میں ہر خوبی اور ڈیڈی کو ہر خامی نظر آ رہی تھی۔ رہ گئی تو مجھ سے اس سلسلے میں کوئی کچھ پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ سعود نے ڈیڈی کے انکار پر مشتعل ہو کر گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دی تو ممی روتی ہوئی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ ڈیڈی کے سامنے اس رشتے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کروں اور انہیں مجبور کروں کہ میں ہاں کر رہی ہوں تو میری شادی وہاں کر دی جائے۔ مجھے خالد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میری تو اس سے بطور کزن بھی بات چیت نہ ہوئی تھی، لیکن ممی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس لیے ان کی بات مان کر میں ڈیڈی کے پاس چلی گئی۔ وہ میری اس بات پر بہت ناراض ہوئے، مجھے کلاس ڈفرینس کے عیب گنوانے لگے، مجھے سمجھانے لگے کہ رشتے ناتوں میں کی جانے والی بلیک میلنگ انہیں بالکل پسند نہیں۔ وہ خالد کے متبادل کے طور پہ بے شمار لوگوں کے نام میرے سامنے گنوانے لگے جن میں سے میں کسی سے بھی شادی کروا سکتے ہیں جو میرے ہم پلہ ہیں، لیکن میں ان کے سامنے جم کر کھڑی ہو گئی اور جب تک میں نے اپنی بات نہ منوا لی میں وہاں سے نہ ہٹی۔ خالہ اس رشتے کے طے ہونے پر بہت خوش تھیں۔ سعود کا ماریا کے ساتھ اور میرا خالد کے ساتھ نکاح ہو گیا۔
ماریا کو تو بیاہ کر ہمارے گھر آنا تھا، لیکن ڈیڈی کبھی بھی بیٹی کو 120 گز کے معمولی سے گھر میں رخصت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت میں ان کی اپنے آپ سے محبت جان کر خوش ہوتی رہی کہ یہ شاید مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ آج سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے وہ ان کی مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے محبت تھی۔ سکندر شہریار خان کی بیٹی کسی معمولی گھر میں بیاہ کر جائے، ان کی ناک نیچی ہو جانی تھی۔ انہوں نے خالد کا اسٹیٹس ہمارے برابر کرنے کے لیے فوری طور پر اس کے لیے امریکہ میں اچھی جاب اور رہائش کا بندوبست کیا، اور وہاں ایک اچھی سی فرم میں اس کے لیے نوکری کا انتظام ہو گیا۔ جتنے ڈالرز کی جاب اسے ڈیڈی کے توسط سے ملی تھی، وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ امریکہ چلا گیا اور خالد کے گھر کی حالت بتدریج بدلنے لگی۔ ہمارے درمیان نکاح جیسا مضبوط بندھن قائم ہو گیا۔ جانے کے باوجود اس نے کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اس کے سرد اور سپاٹ انداز پر حیران تھی۔ میرے سامنے ماریا اور سعود صبح شام ایک دوسرے کا فون کرتے تھے، لمبی لمبی باتیں ہوتی تھیں، اور وہ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی تھی وہ میرے وجود سے بھی لا تعلق تھا۔ اس کے اسی رویے کی بدولت میرے دل میں اس کے لیے کچھ خاص قسم کی فیلنگز پیدا ہی نہیں ہو پائیں۔ میں ان دونوں سے کیا کہتی۔ ان دنوں مجھے اپنے مستقبل سے ڈر لگنے لگا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی بھی ممی ڈیڈی کی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے میں گزر جائے گی۔ میں محبتوں کی متلاشی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ بھی مجھے زندگی گزارنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن مجھ سے بے حد محبت کرتا ہو، میرا وجود اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ بن کہے میرے دل کی بات سمجھ جائے، وہ امیر ہو یا غریب، لیکن میری عزت کرے، مجھے سچا پیار دے۔ اور خالد میں مجھے ایسی کوئی بھی خوبی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا BFA کمپلیٹ ہوا تو میں نے وقت گزاری کے لیے آرٹ اسکول جوائن کر لیا۔ انہی دنوں سعود کے اصرار پر ماریا رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی، ورنہ ڈیڈی تو ہم دونوں کی شادی اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ خالد اتنی جلدی شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوا، سو ڈیڈی کو چپ سادھنی پڑی۔ ماریا ایک بہت ہی سطحی قسم کی لڑکی تھی، اسے تو شاید سعود سے سچی محبت بھی نہیں تھی۔ اس کا خواب تو صرف ایک امیر گھرانہ تھا اور اس کی بہو بننا، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانا اور سیر و تفریح کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی تمام حرکات کسی اور نو دولتیے جیسی تھیں۔ دعا سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ ڈیڈی کی چہیتی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دعا اس کے نو دولتیے پن کا دل کھول کر مذاق اڑاتی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھتی تو ندیدوں کی طرح پلیٹ لبالب بھر لیتی۔ دعا اس کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی۔ میری البتہ اسے نہ تو دوستی تھی اور نہ ہی دشمنی۔ دن گزرتے رہے، ڈیڈی کو میری رخصتی کی فکر ہونی شروع ہوئی۔ کچھ زیادہ ہی جب ستانے لگی، ممی البتہ پرسکون تھی۔ انہی دنوں میری زندگی آندھیوں کی زد میں آ گئی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن خود میرے ساتھ ان سب کے صلے میں کیا ہوا؟ میں ساری زندگی اپنوں کی محبت کی طلب میں بھاگتی رہی، لوگوں کی دل جیتنے کے لیے میں خدمت گزاری اور فرمانبرداری کے ہتھیار استعمال کرتی رہی، اور ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ میں خالی ہاتھ کھڑی ہوں اور سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ میں انچاہی تھی اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میں انچاہی ہی رہی۔ خالد 2 مہینوں کی چھٹی لے کر پاکستان آیا تھا، اور جو خبر کسی بم کی طرح میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی چچا زاد نصرت سے شادی کر رہا ہے۔ خالہ نے ڈیڈی کے احتجاج پر خود کو لاتعلق ظاہر کر کے اسے بیٹے کی ضد اور بغاوت قرار دیا۔ ڈیڈی کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے خالد کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی اور بتایا کہ وہ کیا اس نکمے انسان جسے انہوں نے ترس کھا کر اپنے برابر کی جگہ دی ہے، تو اس نے جواباً بڑے آرام اور سکون سے مجھے طلاق دے دی۔ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں ہی مسلوب کی جا رہی تھی۔ میں نے جو قدم ممی کی خوشی کے لیے اٹھایا تھا وہ میری بربادی پر ختم ہوا تھا۔ خالد کے گھر خالد کی شادیوں کی تیاریاں زور و شور سے تھیں۔ کل تک وہ جو بیٹے کی ضد اور بغاوت سے ناراض نظر آ رہی تھیں، آج خالہ بڑے آرام سے اپنی بہو کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ خالہ کے گھر کے کسی بھی فرد کی ہمارے گھر آمد پر مکمل پابندی لگ گئی تھی۔ ڈیڈی
ان میں سے کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ ان کے بقول ممی کا مڈل کلاس گھرانہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے کوئی تعلق رکھا جاتا۔ ڈیڈی کے منہ سے ان کی کلاس کا طعنہ مارا تو ماریا کو بہت برا لگا۔ اس نے مجھ سے خواہ مخواہ کا بیر باندھ لیا۔ اصولاً تو مجھے اس سے برا سلوک کرنا چاہیے تھا کہ اس کے بھائی نے مجھے برباد کیا، اور الٹا وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی۔ مگر ہمارے گھر تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ سعود کو بھی مجھ میں سو عیب نظر آنا شروع ہو گئے۔ ڈیڈی نے ماریا کے علاوہ کسی کو بھی شادی میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ اس رات میں ممی کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے کی طرف آئی تو اندر سے آتی سعود کی آواز نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ ممی سے ڈیڈی کے رویے پر احتجاج کر رہا تھا۔ براہ راست ڈیڈی سے ٹکر تو وہ نہیں لے سکتا تھا، آخر یہ گھر اور تمام کاروبار ڈیڈی کی ملکیت تھا، اور سعود ہرگز بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ کاش اس روز میں نے ممی اور سعود کی باتیں نہ سنی ہوتی، کم از کم خود کو اپنی نظروں میں کچھ تو معتبر رہ جاتی۔ ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ خالد ایک عرصے سے نصرت کو پسند کر رہا تھا۔ خود نصرت بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی، لیکن اسے اپنے ہی جیسے ایک مڈل گھرانے میں شادی کرنا منظور نہ تھا۔ اسے دولت، رتبہ، عالیشان مکان اور قیمتی گاڑی چاہیے تھی، اور وہ سب کچھ خالد کی چھوٹی موٹی نوکری میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھ سے ماریا کے لیے رشتہ گیا تو خالد کو اپنے مسئلے کا حل میری صورت میں نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ سعود ماریا کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے، اس لیے یہ کڑی شرط رکھی، اور وہ تب بھی ماریا ہی سے شادی کرے گا۔ اس نے خالہ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا تو وہ بھی بیٹے کی ہم نوا بن گئیں۔ مجھے خالد یا نصرت کسی سے کوئی شکایت نہیں، نہ ہی خالہ سے۔ دکھ تو مجھے اپنوں کی بے اتنائی کا تھا۔ سعود اور ممی دونوں خالد کی نصرت سے محبت کے بارے میں آگاہ تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے سونے کی چڑیا سمجھا جا رہا ہے، لیکن سعود کے سر پر ماریا کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور ممی سعود کی محبت میں اپنی بیٹی کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو گئیں۔ خالہ اور خالد انہیں لا علم سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کی ایک غلط فہمی تھی۔ ممی کا خیال تھا کہ میرے جیسی امیر باپ کی بیٹی سے شادی ہوگی تو خالد خود بخود نصرت کو بھول جائے گا، اور سعود کو مجھ سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ میرے ذریعے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ میری سگی ماں نے، جس نے مجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا، اتنے آرام سے میرے ارمانوں کا خون کر گئی۔ ان کے لیے واقعی محبت اور جنگ سب کچھ جائز تھا۔ کیا فرق پڑ گیا تھا اگر اس جنگ میں انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی ہار دیا تھا؟ سعود اور ممی دونوں ہی کا خیال تھا کہ ڈیڈی بلا وجہ کے لیے اس بات کا ایشو بنا رہے ہیں۔ میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، میں کوئی مڈل کلاس لڑکی تھوڑی ہوں، منگنی ٹوٹ جائے یا نکاح ہو جانے پر جس کے لیے زندگی کے دروازے بند ہو جائیں۔ کل تک جو خود اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے ہر قیمت پر ایک بیٹا چاہتی تھی، آج اپنی بیٹی کے طلاق پر ایک آنسو بہائے بغیر بڑی آرام سے بیٹھی ڈیڈی پر تنقید کر رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ خالد کی غلطی کی سزا ان کی پوری فیملی کو دینا ناانصافی ہے، اور پھر اس سے ماریا کی بھی انسلٹ ہو رہی تھی۔ اس روز میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ خالہ، خالد، نصرت، ماریا، سعود اور ممی سب نے اپنے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ میں انہیں ان کے مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنی تھی، اور یہ زینہ میں ایک استعمال ہونے والی شے تھی جس سے نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں اور نہ کوئی احساسات۔ میں ان سب کے لیے ایک زینہ تھی۔ میری اچھائی، میری نیکی، میری خدمت کچھ بھی میرے کام نہ آئی۔ مجھ سے اپنا مطلب نکال کر مجھے فالتو چیز سمجھ کر ایک طرف ڈال دیا گیا۔ ماریا کا رویہ بالخصوص میرے ساتھ نہایت حد تک کم‌میز تھا۔ اسے شاید یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی روز میرے بھائی کی غیرت یا میری ممتا جاگ جائے گی اور اسے اس گھر سے نکال دیا جائے گا، اس سے وہ میری دشمن ہوگی۔ میرے لیے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر جس میں میں رہتی تھی میرے لیے ایک جہنم قطع بن گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سب سے دور ہوتی چلی گئی۔ کسی نے میری تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ سب اپنے حال میں مگن اور خوش تھے۔ انہی دنوں مجھے پارک میں آپ ملے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری کس بات نے آپ کو متاثر کیا تھا کہ آپ میری طرف بڑھے تھے۔
میں جسے اپنے خونی رشتے کہیں نہیں ملے، کوئی لگاؤ نہیں مجھ سے رکھتا تھا، ایک بالکل غیر آدمی بے حد پیار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی چاہت میں کیا جادو تھا کہ میں آپ کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ اپنوں کے دیے غم مجھے بھولنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہاں، کم سے کم آپ تو مجھ سے سچی محبت کرتے ہوں گے، بالکل بے غرض اور کھری۔ میں آپ کی سنگت میں خوش رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ میں تبدیلی آ رہی تھی، میں خوش ہونے لگی تھی۔ 3 روز پہلے ماریا نے اپنے بچے کو جنم دیا، اس کا بیٹا جو بہت ہی صحت مند تندرست پیدا ہوا تھا، مگر پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ کل وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو آتے ہی میرے کمرے میں آ کر چلانے لگی کہ میں نے اس کے بچے کو مار دیا ہے، میں اس کے بچے کی پھوپھی نہیں، ایک ڈائن ہوں، اس نے اپنے بھتیجے کو ہی کھا لیا ہو، میں اس کی خوشیوں سے جلتی ہوں، اسے بد دعائیں دیتی ہوں، میں کسی آسیب کی طرح اس کی جان کو چمٹ گئی ہوں، میری وجہ سے اسے اس گھر میں جائز مقام نہیں ملا، اور پتہ نہیں میری جیسی منحوس بلا سے اس کا کب پیچھا چھوٹے گا۔ وہ مجھے اپنے بچے کا قاتل قرار دے رہی تھی، اور میرا بھائی، میرا ماجھایا خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا۔ دعا اپنے کمرے میں بند میوزک سن رہی تھی۔ مامی ڈیڈی کسی ڈنر پہ گئے ہوئے تھے، وہ ہوتے بھی تو کیا کر لیتے، میں تو پیدا ہی لوگوں کی نفرتیں سہنے کے لیے ہوئی تھی۔ میں ماریا کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی حیثیت دلانا چاہتی تھی، لیکن خاموش کھڑی اس کی تمام باتیں سن رہی تھی، میرے منہ میں ایک لفظ نہیں نکل پایا رہا تھا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل آئی، اور پتہ نہیں میں کیسے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی، اپنا دل ان کے سامنے کھول رہی تھی۔ وہ سارا وقت بغیر کسی روک ٹوک کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ صبح انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے بلایا تھا، اور بنا چوک چراغ کے ہی وہ چلی آئی تھی، وہی کل کے سلوٹ زدہ کپڑوں اور بکھرے بالوں میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھی انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ اویس کب کا آفس جا چکا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے اور دل قدرے ٹھہر گیا تو اس نے انکل کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، تمہارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم بہت حساس ہو، ہر بات کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہو، تم لوگوں کے رویوں پہ کوڑتی ہو۔ اگر تم غور کرو تو تمہارے ڈیڈی صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ باقی بچوں کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی ایک باپ کو کرنی چاہیے۔ تمہاری ممی صرف تمہیں ہی نہیں، تمہاری کسی بھی بہن کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں رکھتی، تمہاری جگہ کوئی اور بہن بھی ہوتی تو سعود کی خاطر اسے یوں ہی استعمال کرتی جیسے تمہیں کیا ہے۔ اگر کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ سعود کو چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ اس سے بھی محبت نہیں کرتی، وہ اصل میں ایک نفسیاتی مریضہ ہیں۔ تمہارے گھر کے ہر فرد کا رویہ نارمل نہیں ہے، تمہارا سارا گھرانہ ایک قسم کا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ تمہارے ساتھ جس کسی نے جو کچھ بھی کیا سب بھول جاؤ۔ اور ان کی اس بات پر اس نے واقعی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، ان کی آگے اپنا دل کیا کھولا تھا، اس کا تمام بوجھ ہی ہلکا ہو گیا تھا، وہ خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ پارک میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس کی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے بچپن کی بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بتاتی تھی۔ اب اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا، انہوں نے اس کا بوجھ بانٹ لیا تھا، اس نے اپنے متعلقہ تمام افراد کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے جو کہتے تھے یہ کرتی جا رہی تھی، لیکن ان تمام کے باوجود وہ خود ان کے گھر میں جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اسے اویس کا سامنا کرنے سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، اپنی اس روز کی بے اختیارانہ کیفیت اور دیوانگی اسے اس کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی۔ انکل کی بات دوسری تھی، ان کے سامنے تو وہ کھلی کتاب تھی، وہ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا فوراً ہی ان سے کہہ دیتی تھی، اس لیے انکل کے کئی دفعہ کے بلانے پر بھی وہ ان کے گھر نہیں گئی۔ اس روز سنڈے تھا جب انکل نے اسے فون کر کے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی، اور ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ آنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ اب کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرے گی۔ اویس سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، اس کے انکار پر انکل نے مایوس ہو کر فون رکھ دیا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ اس وقت یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کا سامنا اس سے نہ ہو، اور وہ سامنے ہی لان پر بیٹھا اسے نظر آ گیا۔ اپنے حساب سے وہ اس وقت آئی تھی جس وقت وہ جم خانہ جایا کرتا ہے، مگر وہ لان پر چیئر پر برجمان، ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے گیٹ ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
अंकल आज पार्क नहीं आए। वो खड़े खड़े इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चली आई थी। अब जबकि इसने इसे देख ही लिया था तो सीधे सीधे अंदर चले जाना बड़ी बदअखलाक़ी की बात थी। वो खुद में इसको फेस करने की जुर्रत पैदा करती हुई लॉन की तरफ चली आई। कहाँ हो गायब आजकल? इसके करीब आने पर वो मुस्कुरा कर बोला था और साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, बैठो। अंकल कहाँ हैं? वो बैठने की ऑफ़र नज़रअंदाज करते हुए कसदन इसकी तरफ देखे बगैर बोली थी, इस घर में अंकल के अलावा मैं गरीब मस्कीन सा बंदा भी रहता हूँ, कम से कम मेरी खैरियत ही पूछ लो। और नाराज़गी से बोला था। वो मजबूरन कुर्सी पर टिक गई थी। सिगरेट के कश देता वो धुआं उड़ाता बड़े गौर से इसे देख रहा था। अपने हिसाब से तो मैंने आज तक ऐसी कोई बात तुमसे नहीं की जिससे तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ। वह हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगी तो वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, फिर भी अगर तुम्हारे ख्याल से मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा है तो मुझे बताओ। अगर मुझे अपनी कोताही महसूस हुई तो मैं तुमसे एक्सक्यूज़ कर लूँगा। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वो सर झुकाकर धीरे से बोली। फिर तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? वो इसकी तरफ देखता हुआ बोला, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो इसकी आंखों में देखने से डर रही थी, इसलिए सर झुकाकर बोली, मैं पागल नहीं हूँ जो ये बात महसूस ना कर सकूँ कि तुम मेरी वजह से यहाँ आने से कतराती हो। इस वक्त भी तुम इसी ख्याल से आई थी कि मैं घर पर नहीं हूँगा। वो इस बात पर धक से रह गई। इसे इसके दिल के हाल की कैसे खबर हुई? वो बुरी तरह परेशान हो गई। इस बेतहाशा ज़हीन बंदे के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता था। ये बात इसकी समझ में आ चुकी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अचानक ही खुद ब खुद इसके होंठों से ये जुमला फिसल गया, मुझे आपके सामने आने से शर्मिंदगी होती है। मेरे उस दिन के एबनॉर्मल बिहेवियर पर आपने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? वो जो बड़ी संजीदगी से इसकी तरफ नज़रें जमाए बैठा था, अचानक ही कहकहा लगाकर हंस पड़ा। इसे बड़ी हैरत से इसे कहकहा लगाते देख रही थी। वो लोगों से फासला रखकर मिलने वाला जो अपने और मुकाबले के बीच एक लकीर खींचकर रखता था, इस वक्त बड़ी बेफिक्री से जो हंस रहा था। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? इसने जैसे इस बात को बहुत एंजॉय किया था। वो अपने बेइख्तियारी में मुंह से निकल जाने वाले जुमले पर शर्मिंदगी से सर झुका कर रह गई। वो मुस्कुराती नज़रों से इसी की तरफ देख रहा था। अचानक ही इसे शदीद किस्म का गुस्सा आना शुरू हुआ। इसे किसने हक दिया है कि मेरा मजाक उड़ाए? वो कुर्सी पर से उठकर जाने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि इसने अपना पाँव दरमियान में हायल करके गोया इसे जाने से रोका। मैंने अभी तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, वो तंबीह अंदाज में बोला। मुझे किसी के जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो खफा सी इस पर नज़र डाले बगैर बोली। तुम शराफत से बैठ रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर बिठाऊँ? वो खुर्राया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं अंकल से मिलने आई हूँ। इसने हाथ पकड़कर इसे कुर्सी पर धकेला और बोला, अपने से 50 साल बड़े अंकल तुम्हें दोस्ती करने के लिए बड़े मौजू लगते हैं और मैं 5-6 साल बड़ा बंदा तुम बात करना भी गवारा नहीं करती। ऐसी इनमें क्या बात है जो मुझ में नहीं? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? इस बात पर उजाला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसका बेतकल्लुफ़ाना अंदाज उजाला को हैरान कर गया। वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ देख रहा था। फिर वो कदरे संजीदगी इख्तियार करते हुए इसे बोला, मुझे नहीं मालूम तुम इस वजह से मुझसे कतरा रही हो। एकदम बेवकूफ़ हो तुम। इंसान अपनी तकलीफ़ में, परेशानी या गम में उसी के पास आता है जिसे पर उसे भरोसा होता है, जिसको वो अपना समझता है। अगर तुम हमें अपना समझकर हमारे पास आई थी तो हम तुम्हें क्यों बुरा समझेंगे? तुम्हारे बारे में कोई फजूल बात मैं कैसे सोचूंगा? ऐसा हर अहमकाना ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ कि बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी और इखलाक वगैरह जैसी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बाज़ लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। ऐसे लोगों पर इन जज्बात को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो चुपचाप जुल्म सह रहे हैं वो ख़ुद पर भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। कोई तुम्हें तकलीफ़ दे या सुनाए, तुम इसका मुंह तोड़ दो।
تم مجھ سے دوستی کر کر تو دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کرنے والے کو اپنے انجام کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید انکل نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے میرے بارے میں۔ اس کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنا آپ اس کے سامنے ظاہر ہونے پہ بغیر کوئی پریشانی کیے بولی، انکل تو کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دو، ہر جگہ معافی تلافی سے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نے معاف کر دیا، لیکن پھر سے کوئی تمہیں دکھ دے تو زیادہ نیک پروین بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا حق چھین لو، کسی کو اپنا احتساب کرنے نہ دو۔ خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہانے سے اور سپر سینسٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے ایک بہت ہی مختلف سبق پڑھا رہا تھا۔ کچھ آیا سمجھ میں یا سر کے اوپر سے گزر گیا؟ وہ اسے بغور اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا کر بولا تھا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور سامنے کیاری میں باہر دکھاتے للی اور چائنا روز پر نظریں مرکوز کر دیں۔ ویسے آپ کے انکل اپنے جگری دوست فاروق صاحب کے ہاتھ گئے ہوئے ہیں، وہاں یقیناً شطرنج کی بساط بچھی ہوگی۔ وہ اس کے جواب نہ دینے کا برا منائے بغیر انکل کے بارے میں بتانے لگا تو اسے یہاں موجودگی بڑی ہی فضول لگی۔ اچھا، پھر میں چلتی ہوں، بیٹھی رہو ابھی سکون سے۔ جانے کی تو ایسے جلدی مچائی ہوئی ہے جیسے مسئلہ کشمیر و چیچینیا تمہارے ہی ہاتھوں آج حل ہونا ہے، اس نے جھڑکنے والے انداز میں کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ کل پاپا جانی کی برتھ ڈے ہے اور میں اس میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ خوش ہو کر بولی تھی، آپ لوگ کیا کوئی فنکشن کرتے ہیں؟ نہیں، خالی میں اور پاپا جانی، ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ویسے سالگرہ میری ہو یا پاپا جانی کی، ڈنر انہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہیں اپنوں سے چھوٹوں سے تحفہ لینا پسند نہیں ہے، اسے گفٹ لانے کی زحمت مت کرنا۔ میں بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ ہی شرکت کروں گا۔ پھر تم آ رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے پرزور اپنی گردن ہلا کر حامی بھری تھی۔ کیک میں بیک کر لاؤں تو وہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیک بنا کیسا ہوا ہے، اگر اچھا ہوا تو یقیناً ناراض نہیں ہوں گے۔ اس بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب آپ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، میری بات ختم ہو گئی۔ وہ فوراً ایسے کھڑی ہوئی جیسے اس سے پہلے کسی نے اسے باندھ کر بٹھایا ہو اور خدا حافظ کہتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑے غور سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات اس نے 2 گھنٹے صرف کر کے بڑی محنت اور لگن سے ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کا کارڈ بنایا۔ پھر اگلے روز صبح ہی بڑے اہتمام سے کچن میں گھس گئی، ان کا من پسند کیک بیک کیا، اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا اور درمیان میں نے ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے لکھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آج کے پہنے ہوئے کپڑوں کا انتخاب کیا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اس کا بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر یہ سالگرہ اس ہستی کی تھی جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی، تو کیوں نہ اہتمام کرتی۔ آف وائٹ کاٹن کی قمیض شلوار، اس کے شرٹ پر ہم رنگ کڑھائی اور شیشے کا بڑا ہی نفیس اور نازک سا کام تھا۔ ساتھ خوب لمبا سا آف وائٹ دوپٹہ پہن کر اس نے سوٹ سے مناسبت رکھتی ہلکی سی جویلری بھی پہن لی تھی اور بہت عرصے بعد اس نے میک اپ کیا تھا۔ شانوں تک آتے بالوں کو جنہیں وہ زیادہ تر کلپ یا بینڈ میں جکڑ کے رکھتی تھی، برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے گھر جانے کے لیے نکلی تو پہلے ایک فلاور شاپ سے اس نے ایک حسین سا گلدستہ خریدا تھا، پھر ان کے بعد ان کے گھر چلی آئی۔ انکل لاؤنج میں بیٹھے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے اتنی سج دھج کے ساتھ ایک ہاتھ میں بوکے اور ایک میں کیک اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ اپنی اگلی بات بھول گئے۔ ایک آدھ سیکنڈ کے سکتے کے بعد انہوں نے جلدی سے فون خدا حافظ کہہ کر بند کیا اور اس کی سمت توجہ کی۔ وہ ان کی حیرت پر مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی اور کیک ٹیبل پر رکھ کر ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر گنگنانے لگی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ہنس کر بولے،
لیکن خاتون آپ ہیں کون اور اتنی بے تکلفی سے ہمارے گھر میں کہاں پھر رہی ہیں؟ وہ ان کی شرارت پر ہنس پڑی اور بولی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ تم سے اچھی تو کوئی ہو نہیں سکتی، مجھے تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ ہاں البتہ آج پہچانی نہیں جا رہی۔ ویسے تمہیں آج کے دن کا پتہ کیسے چلا؟ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی، مجھے اویس نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ میں بوکے اور کارڈ پکڑاتے ہوئے بولی، بہت ہی خوبصورت پھول ہیں۔ انہوں نے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر اس کے بنائے ہوئے کارڈ کو خوب غور و فکر سے دیکھا اور پھر اسے آرٹ کا نادر نمونہ قرار دیا اور کارڈ بنانے والی دونوں کی شان میں زمین اور آسمان کے غلابے ملائے۔ تمہیں بلا کر وہ حضرت خود تو ابھی تک گھر سے غائب ہیں۔ انکل نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کیک کھول کر نکال کر رکھا، پھر کچن سے جا کر پلیٹس، چمچے اور بٹر نائف لا کر رکھا۔ ٹیبل کے اوپر رکھنے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے اس کی تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ کیک کے اوپر کینڈلز لگا رہی تھی جب اویس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ بلیک سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے وہ پاپا جانی کو سلام کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بھی کینڈل سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اپنے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے پھیلنے والے ستائشی تاثرات کو فوراً چھپاتے ہوئے بڑے نارمل طریقے سے پاپا جانی اور اسے سلام دعا کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ چینج کر کے آ گیا تھا تو انکل نے کیک کاٹا، اپنے ہاتھ سے پہلے اسے اور پھر اویس کو کھلایا۔ چلو اجالا، اب تم کیک سرو کرو۔ انکل نے اسے ہدایت دی تو وہ بڑے سلیقے سے پلیٹ میں نکال کر انکل اور اسے پلیٹ دینے کے بعد اپنی پلیٹ لیے انکل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اویس ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے گردن ہلا دی۔ کتنا خوبصورت کارڈ بنایا ہے اجالا نے، دیکھو میں اسے ایسے ہی اس کی تعریفیں نہیں کرتا۔ انکل نے اویس کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے کیک کھانے میں مصروف تھی۔ ابھی اجالا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ وہ پھر اویس سے مخاطب ہوئے تھے، اف یہ انکل کبھی کبھی کتنی بری طرح شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اس کے سامنے یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سر جھکائے کچھ بوکھلائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اویس نے ایک تفصیلی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر ان سے مخاطب ہوا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے جس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کیا کہنا تھا، ظاہر ہے وہ ہے ہی بہت اچھی، خوبصورت ہے، ذہین ہے، گریسفل، اسے مزید کسی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سکھ پڑتے چہرے کے ساتھ نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ اویس نے ریسیور اٹھایا تو انکل کے کسی جاننے والے کی کال تھی۔ وہ اٹھ کر فون پر بات کرنے لگے تو اویس اس سے بولا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ گندا میلا رہنا شروع کر دوں، پھر میں اچانک نہا دھو کر صاف ستھرے حلیے میں نظر آؤں گا تو میرے اوپر سب تعریفوں کے پھول برسائیں گے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ کس بیچارے بیکر کی کاوشوں کو اپنے نام سے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی بات پر وہ چڑ گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے یہ کیک خود بیک کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میں کسی بیکری سے لائی ہوں؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی ناراضگی سے بھرپور شکل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا میری سالگرہ پر تم میرے لیے بھی ایسا ہی کیک بنا کر لاؤ گی؟ اور کارڈ بھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں، اور پھر میں سنوں گی کہ یہ کیک کس بیکری سے اور کارڈ کس آرٹسٹ سے بنوا کر اپنے نام سے دے رہی ہو۔ وہ اس کی الزام تراشی پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مستقل مسکرائے جا رہا تھا۔ انکل فون کر کے فارغ ہو گئے تھے اور بولے، چلو ڈنر کے لیے چلیں، آج اجالا کی پسندیدہ جگہ پر ڈنر کرواتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے میرٹ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ انکل سے اپنے بزنس سے متعلق امور ڈسکس کرنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ ہوٹل پہنچ کر
وہ تینوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، اپنے لیے میز منتخب کر کے بیٹھ گئے تھے تو ویٹر آرڈر لینے کے لیے آیا۔ انکل نے ان دونوں کو آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی پسند کی 2-3 چیزیں بتا دیں اور اویس نے اپنی پسندیدہ ڈشز یعنی مختلف سلاد اور جھینگے وغیرہ کا آرڈر دیا۔ یہ تم اتنے تکلف سے کیوں کھا رہی ہو؟ انکل نے اسے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالتے دیکھا تو ٹوکنے لگے۔ آپ بے فکر رہیں انکل، میں تکلف نہیں کر رہی، وہ انہیں اطمینان دلانے لگی۔ میرا خیال ہے اجالا تکلف نہیں بلکہ ڈائٹنگ کر رہی ہے، اویس نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ اتنی سوکھی تنکا سی کیوں ہے، اب پتہ چلا یہ سب ڈائٹنگ کا کرشمہ ہے۔ اس کی بات پر اجالا نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، آپ ہر وقت میرے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ دنیا میں میرے علاوہ اور بھی بہت غور طلب مسائل ہیں۔ انکل نے اپنی پلیٹ سے توجہ ہٹا کر ایک نظر اجالا اور ایک نظر اویس کو دیکھا۔ ایک طرف کسی پرانی بات کا بدلہ چکا دینے کی خوشی تھی تو دوسری طرف ایک محظوظ سی مسکراہٹ۔ وہاں اس وقت کسی گزری ہوئی بات کے حوالے سے جملہ اچھال دیا گیا تھا جس سے وہ قطعاً لا علم تھے۔ کمال ہے، بچوں نے اتنی ترقی کر لی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے خود کو ڈپٹا۔ جو بھی تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے سے بے تکلف بات چیت انہیں خوش کر رہی تھی۔ جن 2 لوگوں کو وہ ساری دنیا سے سب سے زیادہ چاہتے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے تھے، ان کی یہ نوک جھونک انہیں مسرت بخش رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات کو بہت انجوائے کر رہا ہے۔ اپنے خیال سے اس نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن اس کی مسلسل شوق سی مسکراہٹ اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ تو چڑھنے کے بجائے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ واپسی پہ وہ گاڑی چلاتا بیک ویو میں ایک آدھ نظر اس کے پھولے ہوئے چہرے پہ بھی ڈال دیتا، خواہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اسی وقت سامنے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی دکھائی دیں۔ اجالا نے سامنے دیکھا تو سعود اور ماریا بیٹھے تھے۔ چوکیدار نے گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ کھول دیا تھا، لیکن وہ گاڑی اندر لے جانے کے بجائے وہیں روک کر گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کے پاس آ گئے۔ اس کی چال میں انتہائی تیزی اور عجلت نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ڈرائیونگ سیٹ کے نزدیک پہنچ گیا اور بڑی گرم جوشی اور سرخوشی کے عالم میں اویس سے مخاطب ہوا۔ آہا، اویس لودھی اور ہمارے گھر؟ اویس گاڑی سے اتر کر اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ شوہر کو کسی کے ساتھ اتنی خوشگوارگی سے ملتے دیکھ کر ماریا بھی ادھر ہی چلی آئی۔ یہ اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ اجالا کا کیا کام؟ اس کے چہرے کی حیرت اور ناگواری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اویس کا سعود کی گرم جوشی کے جواب میں وہی لیا دیا سا اور فارمل سا انداز تھا، اس کا وہی مخصوص انداز جس کی بدولت سامنے والا اسے بے تکلف ہونے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ بندہ اتنی بے تکلفی سے جملے کستا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ اجالا تو بڑی ہی بد اخلاق ہے۔ آپ لوگوں کو اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا؟ اویس کے آگے تقریباً بچھتا ہوا سعود اس وقت اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ کاش سعود تم اتنے کمینے نہ ہوتے، اور اگر ایسے ہی تھے تو کم از کم میرے بھائی نہ ہوتے۔ اس کا خوشامدانہ اور چاپلوسانہ انداز اجالا کو حلق تک کڑوا کر گیا۔ اس وقت سعود کی نظر برابر کی سیٹ پر بیٹھے انکل پر پڑی تو اویس نے بڑے عام سے انداز میں تعارف کروایا، میرے گرینڈ فادر سید مبشر لودھی۔ سعود اب ان کے سامنے بچھ کر سلام کر رہا تھا۔ ان کی قیمتی گاڑی، شاندار پرسنالٹی سے ماریا یہ تو اندازہ لگا چکی تھی۔ شوہر کسی غلط آدمی پر فدا نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے وہ خود بھی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ سعود کے بے حد اصرار سے اندر بلانے پر ان لوگوں نے معذرت کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ اویس نے ایک گہری نظر اس کے ناراض اور خوف زدہ چہرے پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اندر آتے ہی سعود نے اس سے پوچھا، تم اویس کو کیسے جانتی ہو؟ میرے ان سے فیملی ٹرمز ہیں۔ وہ مختصر جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انکل کی ہدایت کی بدولت اس نے سب سے نارمل طریقے سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ ناشتے اور
ناشتے اور کھانے کی میز پر بھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ تم مبشر لودھی کی فیملی کو کب سے جانتی ہو؟ صبح ناشتے کی میز پر ڈیڈی نے پتہ کیا کتنے عرصے بعد اسے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ بہت عرصے سے۔ وہ سعود کی اتنی جلدی خبر پہنچانے پر یہ حیران تھی۔ یہ سعود تو BBC اور وائس آف امریکہ سے بھی کہیں آگے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے سراہنے لگی تھی۔ ڈیڈی اب ممی سے مخاطب تھے۔ بہت بڑے گروپ آف انڈسٹریز کا تنہا وارث ہے یہ اویس لودھی۔ آج کل بزنس سرکل میں سب کی ہاٹ ایشو اس کی شادی بنی ہے۔ ایسے لوگوں سے تو خالی دوستی ہونا بھی کسی فائدے سے خالی نہیں۔ کتنے ہی بڑے بڑے خاندان اپنی بیٹیوں کا رشتہ اسے طے کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کا خود کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ماریہ بڑی جیلسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا خواہ کہے لگانے کر ہنسنے کو دل چاہنے لگا۔ یہی فیز 5 میں گھر ہے اس کا۔ ایسا کرو اجالا، ان لوگوں کو اس سنڈے کو ڈنر پر انوائٹ کرو۔ ڈیڈی نے پہلے ممی اور بعد میں اس سے مخاطب کیا۔ وہ ایک دم میز پر بیٹھے تمام لوگوں کو اپنے سے کچھ اونچی مقام پر کوئی خاص چیز لگنے لگی تھی۔ وہ مرکز نگاہ بنی تھی۔ تمام کیمروں کا رخ اسی کی طرف تھا سوائے دعا کے۔ اس وقت ٹیبل پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آپ لوگ نفع و نقصان سے قطع نظر بھی انسان کو انسان سمجھ کر کیوں نہیں ملتے؟ اس سے ملو یہاں سے فائدہ ہوگا، اس سے نہ ملو کوئی فائدہ نہیں۔ اسے کچلتے ہوئے گزر جاؤ، اسے دھکیل کر اپنے لیے راستہ بناؤ، اس کے سر پر سوار ہو کر اونچے ہو جاؤ۔ آپ لوگ اتنے گھٹیا کیوں ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سب سے مخاطب تھی۔ ڈیڈی کو اس نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میں اس جہنم میں کبھی بھی نہیں بلاؤں گی۔ یہ رشتے اور محبتیں میں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کی ہیں اور آپ لوگوں کی خود غرضی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ وہ مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ سعود ڈیڈی سے کہہ رہا تھا، اپنے آپ پر بڑا غرور ہے اسے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ سعود کی بات پر وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کل اسی مغرور ہستی کے سامنے تم بچ جا رہے تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سامنے لیٹ جاؤ، کہو کہ آئیے سر میرے اوپر سے گزر جائیے۔ وہ دل ہی دل میں اسے کہہ رہی تھی، وہ جیسا بھی ہے تم سب لوگوں سے بہت اچھا ہے، نہ منافق ہے نہ ہی دغا باز ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اب انکل سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی ہر بات ان سے بتائیں، کبھی بھی ان سے کچھ سیکرٹ رکھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس لیے وہ انہیں اپنے گھر والوں کے تازہ ترین رویے کے بارے میں بتانے کے لیے بے چین تھی۔ اس بنا پر وہ اگلے روز شام کے وقت ہی ان کے گھر میں چلی آئیں۔ وہ آج چھٹی کا دن تھا، لیکن اب اسے اویس کے سامنے ان کے گھر جاتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ انکل کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ وہ ان سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اکیلے لاؤنج میں بیٹھے بوریت ہونے لگی تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اسٹڈی میں بیٹھ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر لیا جاتا، لیکن کوریڈور سے گزرتے ہوئے سامنے والے کمرے سے آتی بہت ہی خوبصورت سی موسیقی کی آواز نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گٹار پہ بڑی ہی خوبصورت سی دھن بج رہی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے فلور کشن پر بیٹھے اویس کو دیکھ کر وہ حیران سی رہ گئی۔ وہ بڑے ہی مگن سے انداز میں اپنے ارد گرد سے غافل گٹار بجا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی دروازے سے پلٹ جانا چاہتی تھی کہ اویس کی نظر اس پر پڑی۔ اجالا؟ وہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا بیڈ روم ہے۔ وہ اپنی بد تہذیبی پر شرمندہ ہوتی ہوئی بولی تھی۔ فوراً وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ کسی کے کمرے میں بغیر نوک کیے جانا یقیناً کوئی قابل تعریف فعل نہیں تھا، لیکن کمرے کا مالک اس کے اس طرح آنے کا برا منائے بغیر بولا تھا، کم آن اجالا، یہ تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی ہو؟ اب آ گئی ہو تو اندر آ جاؤ۔ اندر آنے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اب آ بھی چکو۔ وہ دوبارہ اصرار کرنے لگا تو وہ کچھ شرمندگی کے عالم میں اندر آ گئی۔ وہ اس کے سامنے رکھے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ تم کب آئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پوچھنے لگا تو وہ جواب میں بولی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے آئی تھی، انکل کے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ اسٹڈی میں کوئی کتاب پڑھ لوں گی۔ یہاں گزرتے ہوئے گٹار کی اتنی اچھی اور خوبصورت دھن کی آواز آئی تو میں ادھر آ گئی۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔
تمہیں میوزک میں انٹرسٹ ہے؟ وہ گٹار سائڈ پہ رکھتا ہوا بولا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ آپ نے یہ کہاں سے سیکھی ہے گٹار بجانا؟ ارے نہیں بھی، یہ تو بس یوں ہی شوق کیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گٹار پر اپنی پسندیدہ دھنیں سنایا کرتا تھا۔ آج تو کئی سالوں کے بعد اچانک میرا دل چاہا تو گٹار نکال کر خود کو چیک کر رہا ہوں کہ مجھے بجانا یاد بھی ہے یا بھول گیا ہوں۔ لیکن آپ کا سٹائل تو بہت پرفیکٹ بلکہ پروفیشنل قسم کا ہے۔ اس کی بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ بس میری اور تعریفیں مت کرنا ورنہ میں واقعی آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ جواب میں وہ بھی ہنس دی۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ فوراً ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ اس کی کنفیوز سی شکل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہاں تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی تعریف پر خوش ہوتی اور مجھے تھینکس تو ضرور کہتی۔ وہ اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا جلدی سے وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ اتنے سال پڑھائی کی وجہ سے یہاں سے دور رہا تھا، لیکن ہمیشہ ہی سنتا تھا کہ یہاں کی لڑکیاں بڑی ہی شرمیلی اور مشرقی قسم کی ہیں۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی لڑکیوں نے تو یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں تم جیسی چیزیں شاید اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بول رہا تھا، ویسے تم ہو کیا چیز؟ مجھے تو کوئی 14ویں یا 15ویں صدی کی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی ہو۔ اس زمانے میں تمہارا کیا کام؟ اس کی بات پر وہ کچھ ناراض سے لہجے میں بولی، میں نے آپ سے اپنے بارے میں کوئی رائے نہیں مانگی، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر کہنے لگا، پاپا جانی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جان کر اجالا کے ساتھ الٹی سیدھی بکواس کرتا ہوں، صرف اس کا شرم سے لال گلابی ہوتا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پہ محسوس کر کے قصداً کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہاری کوئی خاطر مدارت تو کی ہی نہیں، آخر تم پہلی مرتبہ میرے کمرے میں آئی ہو۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور بیڈ روم ریفریجریٹر سے پیپسی کے 2 کین نکالے، ایک اس کو دیا اور ایک خود پکڑ لیا۔ اپنے سامنے رکھی ڈرائی فروٹ کی پلیٹ بھی اس کی طرف کھسکا دی۔ لو آؤ میں تمہیں اپنی پسندیدہ دھن سناؤں۔ وہ اپنے گلے پڑے شرمیلے پن کا لیبل اتارنے کے لیے گردن ہلا گئی۔ وہ 2-3 گھونٹ میں پیپسی ختم کرتا گٹار اٹھا کر بجانے لگا تھا، اور جس وجہ سے وہ کھنچی ہوئی آئی تھی اس کمرے میں وہ کچھ ایسی بے جا بھی نہیں تھی۔ وہ اتنا اچھا گٹار بجا رہا تھا کہ وہ بڑی دلچسپی اور شوق سے گٹار بجتا سنتی رہی۔ اس نے اپنی پسندیدہ دھن مکمل بجا لی تو وہ بے اختیار بول اٹھی، بہت خوب، تمہیں اچھا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، وہ کھلے دل سے تعریف کر گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک اور دھن بجانے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی گٹار کے تاروں کو چھوتے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح کھوئی اسے سن رہی تھی۔ تمہیں کس قسم کا میوزک پسند ہے؟ وہ دوسری دھن بجا چکا تو اسے پوچھنے لگا۔ مجھے آپ کی طرح میوزک کی زیادہ سمجھ تو نہیں ہے، لیکن بس جو بھی کانوں کو اچھا لگے۔ تیز تیز اچھلتے کودتے گانے مجھے اچھے نہیں لگتے، سلو اور لائٹ میوزک اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی پسند بتانے لگی۔ چلو میں تمہیں تمہارے فیوریٹ سنگرز کا کچھ سنا دیتا ہوں۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے وہ بطور خاص صرف اس کا گٹار سننے یہاں آئی تھی اور خود بھی بڑی فرصت کے ساتھ سنانے کے لیے کب سے تیار بیٹھا تھا۔ پھر وہ جنید جمشید کا اعتبار آ ہی جائے گا چلو تو صحیح بجانے لگا۔ اس کے بعد تیرے لیے ہے میرا دل میری جان بجانے لگا۔ وہ بڑی محویت کے ساتھ اس کے ردھم میں کھوئی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اویس نے گٹار روک کر یس کم ان کہا۔